نہ مل سکی۔ ہمارے مدارس کے اندر فارسی زبان کی چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ گلستان سعدی بوستان کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے چند حکایات لکھی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھنڈے اور پردے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جھنڈا جسے میدان کے اندر لے کے جاتے ہیں اور پردہ جو دروازوں کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو جھنڈے نے پردے سے کہا کہ او پردے، میری قسمت کے اندر تو مشقتیں آئی ہیں۔ بادشاہ مجھے لے کے جاتا ہے، مٹی میرے اوپر پڑتی ہے، گرد میرے اوپر پڑتی ہے، خون کے چھینٹے میرے اوپر گرتے ہیں، مجھے کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، گھوڑے کے پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، یہ ساری مشقتیں مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تو بڑے آرام کے ساتھ دروازے کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بیوی کنیزیں باندیاں تیرے پیچھے اپنا خوبصورت چہرہ چھپا لیتی ہیں، میری قسمت کے اندر تو ذلت آئی، تجھے عزت مل گئی۔ تو پردے نے جھنڈے کو جواب دیا کہ مجھے عزت کیوں ملی، آپ کو ذلت کیوں ملی، اس کی وجہ جانتے ہو؟ تو جھنڈے نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو پردے نے جھنڈے سے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے میدان جنگ کے اندر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوتا ہے، اور میں نے اپنا سر بادشاہ کی چوکھٹ پہ جھکایا ہوتا ہے، یہ چوکھٹ کے اوپر جھکانے کی وجہ سے مجھے عزت مل گئی اور تیری قسمت کے اندر ذلت آ گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے اندر ایک بات اور بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر جو عزت عطا فرمائی ہے وہ سر کو عطا فرمائی ہے، اور پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں۔ اب پاؤں کے ذریعے انسان چل کے جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے، چہرے کے اوپر مٹی لگ جائے تو انسان فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں کے اوپر مٹی لگ جائے تو بعض مرتبہ پرواہ نہیں کرتا، اور تکبر انسان کے سر کے اندر پایا جاتا ہے، اور جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جوتے اسی سر کے اوپر پڑتے ہیں، چونکہ تکبر پایا جاتا ہے، اور جب لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ معافی مانگنے کے لیے پاؤں کے اندر گر پڑتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ اب ذلت سر کو ملتی ہے اور عزت پاؤں کو ملتی ہے، چونکہ پاؤں جھک کے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ جس وقت ہم نے اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دیا، عاجزی پیدا کر لی، تو اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرما دیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق انسان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ان کے کارنامے پائے جاتے ہیں۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے وقت گزارا، وہاں سے رخصت ہونے لگا، تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دل کے اندر اللہ سے رابطہ کیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کوئی ایسی بات میرے دل کے اندر القاء فرما دیجئے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، ان کو فائدہ پہنچے، بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات القاء فرمائی، اور میں نے سید سلمان ندوی سے کہا کہ ہمارے ہاں اول اور آخر ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے اندر سے تکبر کو، میں کو ختم کر دینا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہمارا پہلا اور آخری سبق ہے، حضرت تھانوی نے اپنے ہاتھ کو یوں جھٹکا دیا۔ سید سلمان ندوی فرماتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ کے جھٹکے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر ایک جھٹکا لگا، اور آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے، رقت طاری ہو گئی، گریہ زاری شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی، میں نے اپنے آپ کو مٹانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید سلمان ندوی نے اس جملے کے بعد اپنے آپ کو اتنا مٹایا، لوگ ان کی عاجزی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت تھانوی اپنے کمرے کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، باہر حاضرین مجلس کی جو جوتیاں پڑی ہوئی تھی تو سید سلمان ندوی ان جوتیوں کو درست کر رہے تھے، جوتیوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کے اندر عاجزی پیدا فرما دی۔
ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر تصنیف کا کام کر رہے تھے، کچھ کتابت کر رہے تھے، اور سید سلمان ندوی ایک جگہ چھپ کر اپنے شیخ کی زیارت کر رہے تھے، حضرت تھانوی کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے گیا اور میں نے جا کر سید سلمان ندوی سے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں جب میں نے بار بار اصرار کیا تو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کو ہم علوم سمجھتے تھے وہ علوم تو سارے اشرف علی تھانوی کے پاس ہیں، وہ سارے علوم اس بندے کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ان کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، ان کی محبت اور عاجزی تواضع کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کیا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ دانہ جب زمین کے اندر مٹی کے اندر حل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے پودا پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی قیمت لگتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، کسی شیخ کی نگرانی کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بہار پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت، وہ مرد قلندر جنہیں قطب الاقطاب کا لقب ملا، وہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں جبال العلم، علم کا پہاڑ کہا جاتا تھا، یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے۔ اچانک بارش ہوئی تو آپ نے طلباء سے فرمایا کہ کتابیں لے کر اندر کمرے میں چلے جاؤ۔ طلباء نے کتابوں کو سینے کے ساتھ لگایا تاکہ بارش نہ اس کے اوپر پڑے، کتابیں محفوظ رہ سکیں، کمرے کی جانب چلے گئے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کی جوتیوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تاکہ یہ جوتیاں بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم جنہیں جبال العلم، علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے، قطب الارشاد کہا جاتا ہے، جو صاحب نسبت انسان تھے، وہ جوتیوں کو اٹھا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ میرے اندر سے تکبر ختم ہو جائے۔ جب بندے کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا نفس مجلہ مزکہ بن جاتا ہے، اور جب کسی بندے کا نفس مجلہ مزکہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیتے ہیں اور اس کے فیض کو عام تام کر دیتے ہیں۔